یہ جو دوسرا عشرہ ہے، عشرہ مغفرت، اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً رمضان المبارک کے اندر اور اب جب کہ دوسرا عشرہ شروع ہوا چاہتا ہے، اس کے آغاز پر ہی اس کی اہمیت کے بارے میں جاننا، اس پر غور و فکر کرنا ایک بڑا خیر پر مبنی عمل ہے۔ بالکل ایسے اللہ تعالیٰ ہمیں اس عشرہ مبارکہ کی جو برکات ہیں انہیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک از اول تا آخر خیر ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کی وہ جو صفت خاصہ ہے، یعنی اس کے ہاں جو سخاوت پائی جاتی ہے، اپنے بندوں کے لیے رحم دلی اور مہربانی کا ایک جذبہ پایا جاتا ہے، وہ درجہ کمال پر پہنچ جاتا ہے، اور بندوں کے دل میں بھی اللہ رب العزت کے ساتھ محبت اور قربت کا ایک معاملہ اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اگر اسے نیکیوں کا موسم بہار کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو اس پورے مہینے کی ہر سات کو بابرکت قرار دیا ہے۔ یہ ایسا عظیم الشان مہینہ کہ جس میں عام نوافل جو ہے ان کا درجہ فرض کے برابر، اور فرض جو ہے اسے 70 گنا، اور ایک روایت کے مطابق اللہ اپنی شان کے لائق اسے بڑھا دیتا ہے۔ ایسے ماحول کے اندر سرکار ختمی مرتبت نے اس کی تقسیم کیا خوبصورت ہم پر آشکار کی۔ حضور فرماتے ہیں اس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت پر مبنی ہے، یعنی ایک ایسی رحمت، وہ ایک ایسا جذبہ، ایک ایسا رویہ جو ہر ایک کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ گویا اللہ رب العزت کی رحمت اتنی واضح ہو کر مخلوق کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہر غافل سے غافل دل جو ہے نا، وہ بھی کسی نہ کسی انداز میں اس رحمت سے متاثر ہوتا ہے، اور خود کو اس کی طرف جو ہے نا راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی طرف سفر کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ جو آدمی یقین کے ساتھ اللہ کی رحمت پر یقین کرتے ہوئے پہلے 10 دن گزار لیتا ہے، اور اپنے اعمال اور اپنے افعال، اپنے معاملات، اپنے معمولات کو پروردگار عالم کی رضا کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتا ہے، تو پہلے 10 دن کی استقامت کے نتیجے پر پروردگار عالم کی طرف سے ایک اگلے عشرے کا جو ہے وہ گویا آغاز ہوتا ہے، جسے عشرہ مغفرت کہا گیا۔ یعنی جب کوئی بندہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے ٹھیک کرنے کی نیت اور ارادے کے ساتھ اللہ کی رضا کے سپرد کرنا شروع کرتا ہے، 10 دن اس پر استقامت کرتا ہے، تو صرف 10 دن کی استقامت کا اللہ کی طرف سے انعام یہ ملتا ہے کہ اگلے 10 دن اس کے لیے مغفرت کا پیغام دے دیا جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پس اب جب تمہیں صورتحال کا اندازہ ہو گیا، رب کی رحمت کا تمہیں ایک دفعہ دوبارہ تمہارے دل کے اندر یقین جو ہے وہ راسخ ہو گیا ہے، اور تم نے خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی شروع کر دی ہے، تو اب اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ پروردگار عالم کے سامنے اپنی اعلانیہ توبہ رکھنا پڑے گی۔ یعنی توبہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم بہت وضاحت کے ساتھ اس پر کئی مرتبہ پہلے بھی بات کر چکے، لیکن یہ ایک دفعہ دوبارہ اس کی اہمیت کی پیش نظر اسے دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں کہ توبہ بنیادی طور پر 2 محرکات کے اکٹھے ہونے کا نام ہے۔ اپنے سابقہ اعمال جو ہیں ان پر اظہار ندامت، اور آئندہ ویسا نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ اب دیکھیں ظاہری طور پر یہ کتنا آسان سا عمل ہے، لیکن اگر کوئی شخص صرف 10 دن تک اپنے رویے سے اپنے رب کو غیر محسوس طریقے سے یہ پیغام دے کہ مالک تیری رحمت نے مجھے آ کے گھیرا تھا، تیری شفقت اور محبت نے مجھے اپنے قریب کیا، میں نے پہلے 10 دن گزارے تھے نا، اب میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا آغاز اس انداز میں کرنا شروع کرتا ہوں کہ میں نے اپنے سابقہ سارے اعمال پر نظر دوڑائی ہے، مجھے سوائے ندامت کے اور اس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، میں اس پر کوئی جواز فراہم نہیں کرتا کہ مجھ سے ہونے والے گناہوں کے اسباب کیا تھے، محرکات کیا تھے، میری مجبوریاں کیا تھیں، میرا علم، میری لا علمی، میری کم علمی اس کے اندر کہاں حائل تھی، میں غیر مشروط طور پر اپنا آپ توبہ کے ہمراہ تیری پاک بارگاہ میں تیری رحمت کے سپرد کرتا ہوں۔ جب بندہ 10 دن تک اپنی اس توبہ پر استقامت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، تو پروردگار عالم کی طرف سے تیسرے عشرے میں اس کے لیے جہنم سے نجات کا اعلان فرما دیا جاتا ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں پروردگار عالم کی طرف سے ہمیشہ کی اللہ کی جو ناراضگی ہے اس سے دوری کا اعلان اس کے لیے کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ 10 دن اتنے اہم ہیں، ان میں اپنے آپ کو پروردگار عالم کے سپرد کریں، توبہ کے ہمراہ مثل مردہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، تاکہ وہ دوبارہ اپنے دست قدرت و شفقت سے ہماری تعمیر فرمائے۔